السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین اور نمرا سہیل ہمارے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کور کمانڈر ہاؤس گئے یا نہیں، یہ معاملہ زور پکڑتا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ کابینہ کا اجلاس، دیکھیے خیر وہ کابینہ کا اجلاس تو ظاہر ہے کہ نہیں تھا، کیونکہ کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ بلانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وزیر اعلیٰ کے پاس ہے۔ کابینہ کا ہیڈ وہی ہوتا ہے، اور کابینہ حکومت کا مطلب ہے کابینہ۔ تو یہ بہرحال پہلے تو جو کور کمانڈر ہاؤس پشاور گئے یا نہیں گئے، یہی بات ایک معمہ بنی ہوئی تھی۔ یہ لوگ تسلیم نہیں کر رہی کہ نہیں، یہ لوگ عجیب مخمسے میں تھے۔ یہ پہلے اس بات پر سوال تھا کہ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں، علی امین گنڈاپور گئے ہیں یا نہیں گئے، یعنی کابینہ کے دیگر ارکان چلے گئے مگر علی امین گنڈاپور نہیں گئے۔ یہ بحث چھڑی ہوئی تھی۔ ہوا یہ کہ کاشف عباسی صاحب کے شو میں رؤوف حسن صاحب موجود تھے۔ رؤوف حسن صاحب نے جملہ استعمال کیا، میں کیٹیگوریکلی نہیں، ان کا جملہ تھا میرے پاس انفارمیشن کے مطابق علی امین گنڈاپور نہیں گئے، ٹھیک ہے، کابینہ کے ارکان گئے۔ پھر بیرسٹر سیف صاحب آ گئے اور بیرسٹر سیف صاحب نے یہ کہا کہ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں گئے لیکن اجلاس نہیں ہوا۔ ہاں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم گئے لیکن کابینہ کا اجلاس وہاں نہیں ہوا، کیونکہ کابینہ کا جو اجلاس ہے وہ تو بلائے گا وزیر اعلیٰ، وہ اس کا سربراہ ہے اور وہ حکومت ہے۔ تو وہاں پہ کابینہ کا اجلاس نہیں ہوا ہے، یہ ہم گئے ضرور ہیں۔ تو یہ تو پہلے انہوں نے یہ مان لیا۔ اچھا، دوسرا جو ہے، انہوں نے ایک بڑا مزیدار جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دعوت افطار تھی جسے روایات اسلامی کے عین اصولوں کے مطابق قبول کیا گیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہاں افطاری کے بعد 11 کور میں کابینہ ممبران کو صوبے میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ 11 کور میں سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے اسپیشلائزڈ بریفنگ روم مختص ہے، اس لیے کابینہ ممبران وہاں گئے۔ کیا اسی لیے گئے؟ ٹھیک۔ اچھا دیکھیے، نہیں، مجھے ایک اور چیز بتائیے نا کہ پہلے تو آپ مان نہیں رہے۔ اچھا، نہ ماننے کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ نہ ماننے کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور اس کے سپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 2 سال میں، وہ پہلے گزشتہ اسٹیبلشمنٹ میں، جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ میں ہوا، پھر موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں ہوا۔ تو ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو پھر جب آپ کور کمانڈر ہاؤس جاتے ہیں تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کور کمانڈر ہاؤس جاتے ہیں تو آپ ان کی دعوت پہ جاتے ہیں۔ آپ گئے ہیں، آپ ہیں حکومت کے سربراہ، اور آپ گئے ہیں، اس لیے آپ کے کارکنان نے اس پر ریئیکٹ کیا ہے سوشل میڈیا پر کہ یہ کیسے جا سکتے ہیں۔ اچھا، جب یہ ریئیکشن آیا ہے تو پہلے آپ نے ایک حکمت عملی اپنائی کہ کابینہ کے ممبران چلے گئے، علی امین گنڈاپور نہیں گئے، معاملہ دبا دیا۔ تو میں نے نہیں، مطلب اس سے کیا عجیب بے وقفانہ سی بات ہے پی ٹی آئی کی؟ نہیں، مطلب اگر آپ کے کابینہ کے ارکان چلے گئے ہیں تو یہ تو زیادہ عجیب بات ہے۔ سی ایم نہیں گیا اور کابینہ کے ارکان چلے گئے تو پھر تو یہ آپ کے درمیان اختلافات کی سیدھی نشاندہی ہے، اور آپ کا سی ایم نہیں جا رہا اور وہاں ارکان جا رہے ہیں، تو یہ تو بے عزتی ہے سی ایم کی بھی۔ اچھا، پھر یہ مان لیا گیا کہ سی ایم بھی گئے۔ اچھا، پہلے کیوں نہیں مان رہے تھے؟ کیونکہ آپ کو سوشل میڈیا پہ اپنے سپورٹرز کے ریئیکشن کا ڈر تھا۔ تو مطلب یہ کیوں کیا گیا؟ اچھا، پھر جو سپورٹرز کا ڈر ہے اس ڈر کو بھی آپ ایڈریس کریں گے، کیونکہ آپ حکومت صوبے کی، ٹھیک ہے، اور آپ کو آئسولیشن میں نہیں چلنا، حکومت کو مختلف اداروں سے کام لیتے ہوئے چلنا ہے، اور رابطے رکھنا ٹھیک ضروری ہے، ہے، مختلف محکموں سے، مختلف وزارتوں سے، مختلف ڈپارٹمنٹس سے، ادارے پلس ڈپارٹمنٹ دونوں۔ اب ادارہ کیا ہے؟ عدالت ایک ادارہ ہے، جی، ٹھیک ہے، فوج کیا ایک ادارہ ہے؟ نہیں، فوج تو ایک محکمہ ہے، محکمہ دفاع کے انڈر ہے۔ تو پھر اس کے بعد یعنی عدالت ایک ادارہ ہے، پارلیمان ایک ادارہ ہے۔ اب یہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹس، مختلف ادارے، ان کے ساتھ مل کر چلنا ہے صوبے میں، اس کو چلانا ہے اور ڈیلیور کرنا ہے، تو ان سب سے رابطہ بھی ہوگا، ملاقاتیں بھی ہوں گی، سب کچھ تو یہ ہوگا۔ علی امین گنڈاپور صاحب خود بتا بھی تو سکتے تھے، ہاں میرا پوائنٹ یہی ہے نا، آپ بتائیں، کیونکہ آپ آئسولیشن میں تو نہیں جیئیں گے، آپ کو کام لینا ہے ان سے۔ پہلے آپ بتا کر جاتے تو اتنی بڑی خبر نہ بنتی۔
ایگزیکٹلی. دوسرا اس میں ایک اور چیز ہے, کیا صرف آپ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا, کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کا الزام یہ کہ وہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, تو پھر آپ اگر اسٹیبلشمنٹ کی ایک اہم ترین شخصیت سے صوبے میں, تنقید کی وجہ بھی یہی ہے, تو پھر آپ کو جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا. اب اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا, تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کور کمانڈر صاحب کو کابینہ کے اجلاس میں بلا لیتے. ٹھیک ہے, تو یہ ممکن تھا. ٹھیک ہے, اچھا چلے وہ کابینہ کے اجلاس میں نہ بھی آتے تو کابینہ کے اجلاس میں بلانے کی بجائے انہیں کابینہ ممبران اور وزیر اعلیٰ, کابینہ کا اجلاس نہ ہوتا آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بلا لیتے اور ان کو وہاں پر بریفنگ دے دی جاتی. ٹھیک ہے, صوبے کی ایپیکس کمیٹی ہوتی ہے, اس اجلاس میں آ جاتے ایک اور کمانڈر صاحب اور آ کے بریفنگ دے دیتے, تو پھر شاید اتنا بڑا ایشو نہیں بنتا. کیونکہ آپ بطور سربراہ حکومت صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ اپنی اتھارٹی وہاں پر شو کر رہے تھے. آپ اس کو خفیہ رکھنا چاہ رہے تھے نا؟ نہیں, خفیہ نہیں رکھنا چاہ رہے تھے, یہ سامنے آنی ہی تھی. یہ مطلب یہ بالکل اسی طرح کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے نا, یہ مطلب ایسا تھوڑی ہے کہ سی ایم صاحب نے اپنے خانسامہ سے یہ کہا کہ ایک گلاس جو ہے وہ لیمو کا جوس بنا کے لاؤ اور یہ بات خفیہ رہ جائے گی. مطلب آپ کور کمانڈر ہاؤس گئے تو یہ خفیہ رہنے والی چیز تو نہیں تھی اور نہ ہی رکھا جا سکتا تھا. اس کو چھپا تو رہی تھی نا, تو پھر اس کو نہیں, تو پھر اس کو بتا دینا چاہیے تھا, اور چھپانے کی کوشش بھی بے وقوفی تھی. سیدھا بتانا چاہیے. اس ملاقات میں صرف یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں صرف یہی ہوا ہے یا پی ٹی آئی کے لیے کوئی راستے کھول لیں؟ نہیں, اس کو ایسے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نصرت جاوید صاحب نے ایک دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ دریائے سندھ کے کناروں پر علی امین گنڈاپور مضبوط ہاتھوں میں رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں. اچھا, تو یہ ایک عدد خبر بنتی نا کہ علی امین گنڈاپور اسٹیبلشمنٹ کی شخصیات کے پاس رہے اپنی روپوشی کے دنوں میں. یہ الزام لگایا تھا, یہ الزام لگایا تھا. یعنی کیا مطلب, اگر باقی جماعت پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا رہی ہے باقی جماعت کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کر رہے ہیں, تو کیا ایک بندے کو اسٹیبلشمنٹ روپوشی میں مدد کر رہی ہے؟ عمران خان کے سب سے قابل اعتماد بندے. نہیں, دیکھیے ہوا کیا تھا, جب علی زیدی صاحب کچھ عرصہ روپوش رہے تو عادل راجہ نے یہ الزام لگایا تھا کہ علی زیدی صاحب کسی بریگیڈیئر صاحب کے پاس تھے, ان کے مہمان تھے, اور علی زیدی صاحب جو ہے وہ کوئی بری انہوں نے روپوشی نہیں کاٹی. اچھا, علی زیدی صاحب نے ان کا یہ کہنا تھا کہ جیل بھی بڑی اچھی کاٹی. علی زیدی صاحب نے ایک صحافی کو, ممکنہ طور پر 2 سے 3 صحافیوں کو ایک بات بتائی. انہوں نے کہا یہ جو جیکب آباد کی جیل ہے, اور ستار کمنگ فرام انٹیریئر سندھ یہ جانتے ہیں کہ وہاں کس قدر شدید گرمی ہے, کس قدر شدید مشکل جیل ہے وہ. تو اس جیل میں کن کھجورا, اب کن کھجورا جو چیز ہوتا ہے وہ ایک بار اگر لگ جائے تو نکالنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو علی زیدی صاحب جو ہیں وہ اسموکنگ کرتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ سلگتے ہوئے سگریٹ سے کن کھجورے کو لگا کے پھر کن کھجورا نکالا ہے. وہ اتنا ان کے پاؤں میں اس جگہ ایسے اس نے اینکل جوائنٹ کے پاس پکڑ لیا تھا, اور یہ 2 بار ہوا ان کے ساتھ اس جیل میں. علی زیدی صاحب کہتے ہیں میں نے اتنی مشکل جیل کاٹی ہے. ٹھیک ہے, یہ علی زیدی, اور علی زیدی صاحب نے 2-3 صحافیوں کو, ان کا یہ دعویٰ ہے صحافیوں کا کہ ان کو وہ نشانات بھی دکھائے پیر پر کہ یہ دیکھو مجھے کن کھجورے نے اتنا بری طرح سے کاٹ لیا تھا, اس کا نشان باقی. اور لمپنگ کرتے گئے. نہیں, وہ تو لمپنگ کرنے کا تو یہ تھا کہ وہ انہوں نے مجھے بھی بتایا, بہت سے صحافیوں سے ان کی بات ہوتی ہے تو ان کو ہارڈ بال سے کھیل رہے تھے. اچھا, اور گھر میں اگر آپ گھر میں بچوں میں کھیلو تو ٹیپ بال ہوتی ہے, ٹینس بال ہوتی ہے. ہارڈ بال بغیر اس کے پیڈز کے وہ لگ گئی تو ہیئر لائن فریکچر ہو گیا. اچھا, تو وہ خاصا برا تھا. تو وہ تو ہمیں پتا تھا. بہرحال یہ کہانی تھی. تو علی زیدی صاحب سے واپس یہاں آ جائیں. علی زیدی صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ وہ وہاں پر رہے. میں بات کرتا ہوں, نصرت جاوید صاحب نے یہ بتایا کہ یہ وہاں رہے. میں نے, جو میری عادت ہے, میں وائرس چھوڑ دیتا ہوں ایک جگہ جا کے خبر لے کر آئے اندر کی. تو میں نے وائرس چھوڑا ایک جگہ, تو وائرس نے بتایا کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کہیں کسی محفوظ ہاتھوں میں نہیں رہے, اسٹیبلشمنٹ کی کسی شخصیت کے پاس روپوش نہیں رہے. اس نے ایک اور چیز بتائی. وائرس نے جس شخص سے بات کی, اس شخص نے کہا کہ جس روز علی امین گنڈاپور نے حلف اٹھایا ہے, تو اس نے کہا میں ان کی گاڑی میں موجود تھا. اچھا, میں گاڑی میں موجود تھا, اور علی امین اپنے بھائی سے یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ دیکھ رہے ہو ذرا آگے پیچھے یہ جو ہماری سیکیورٹی اور پروٹوکول ہے, اور پولیس والے ہیں اور سیکیورٹی والے ہیں,
کل تک کیا ہوتا تھا, ہم کسی جگہ چھپ کے بیٹھے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, سائرن کی, ہوٹر کی آواز یا یہ اطلاع ملے کہ پولیس آ رہی ہے, تو ہم کھانا چھوڑ کے وہ جگہ چھوڑ کے بھاگتے تھے دوسری جگہ پناہ لینے کے لیے. اور اب یہ دیکھ رہے ہو کیسے دن بدلے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں تو خود اس بات کا عینی شاہد ہوں, میں یہ خود سن چکا کہ وہ بڑی مشکل صورتحال سے دو چار تھے. لیکن یہ ملاقات ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی, اس پہ میرا ایک اور سوال ہے. کور کمانڈر کا گریڈ 21 کا ہے عہدہ, گریڈ 21 کا کوئی وابڈا کا آفیسر, کوئی پولیس کا آفیسر کیا بلائے گا کابینہ کے تمام ارکان کو کہ آئیے افطاری کیجیے, آپ کو بریفنگ دینی ہے؟ ایک تو وہ بلائے گا نہیں, دو اگر کوئی بلا بھی لے گا تو یہ جائیں گے نہیں, یہ اس کو کہیں گے ادھر آئیے آ کے بتائیے. اچھا, اس ملاقات میں کچھ اور بھی معاملات سیٹ ہوئے ابھی کہہ نہیں سکتے, لیکن بہرحال کچھ پہلی ملاقات ہے. بات یہ کہ جمہوریت جو ہے وہ ابھی آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہی ہے, اس میں جتنا دم ہے اتنا دم ہے. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.